بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو اس میں انشاءاللہ آج ہمارا یہ لاسٹ لیسن ہوگا۔ ویسے تو گرامر اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن بہرحال جو موٹی موٹی ہے یا آپ کہہ لیں کہ جو قابل استعمال ہے وہ ہم نے پڑھ لی۔ باقی کچھ اضافی باتیں ہیں جو کہ بہت ہی نایاب ہیں یا ریئر ہیں، تو وہ پھر معلومات کتابوں میں بکھری پڑی ہیں۔ ایک اہم چیز جس کی ضرورت ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ عربی زبان پہ اس پہلو سے کام ہونے والا ہے کہ اس کی پریزنٹیشن کو بہتر کیا جائے، اور یہ ایکسپیکٹیشن اب آپ لوگوں سے ہے۔ عربی زبان کی خدمت بہت لوگوں نے کر دی۔ اب یہ ایک ٹاپک دیکھ لیں، یہ ٹاپک جو ہے آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس کا نام ہے میات و عامل، یعنی 100 عوامل ہیں۔ عربی کی کتابوں میں ان کو یکجا کر دیا گیا۔ ہم نے پڑھا جیسے کچھ حروف ہیں جو کہ فلاں عمل کرتے ہیں، حروف جارہ ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ کچھ اسماء کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ جیسے اسماء شرط ہیں وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ کچھ افعال ہیں، افعال ناقصہ ہیں، وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ان ٹوٹل ملا کے انہوں نے 100 کا عدد کسی طرح سے پورا کر دیا۔ مطلب عربوں نے ظاہری بات ہے کہ کوئی لینگویج وضع کرتے ہوئے سینچری پورا کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال عربی کی کتابوں میں انہوں نے کسی طرح سے یہ 100 کا عدد پورا کر دیا۔ یہ میات و عامل 100 عوامل کے نام سے یہ ٹرم معروف ہو گئی۔ اب اس کی شروحات لکھی گئیں۔ اب نیٹ پہ آپ چلے جائیں کوئی 70 تو آپ کو اردو میں اس کی شروحات مل جائیں گی۔ اب اس میں سے آپ کیا نکالیں گے، ظاہری بات ہے وہی ایک قدیم انداز ہے، روایتی سٹائل ہے کہ کوئی ترکیب کے انداز میں جو ہے وہ اس کو حل کر رہا ہے، کوئی اس کا ترجمہ اور کوئی اس کی تشریحات کر رہا ہے۔ لیکن ذرا سی پریزنٹیشن کوئی اچھی کر دیں کہ جس سے بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو نہیں، وہ اس اصل میں وہ مدارس میں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، یعنی تعلیمی نظام سے مراد یہ ہے کہ ٹیچنگ میتھڈالوجی، وہ ٹیچنگ میتھڈالوجی آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں پیدا کرتی۔ تو اس لیے جتنا بڑا عالم فاضل ہو جائے وہ علوم کی خدمت کر ہی نہیں سکتا، چاہنے کے باوجود نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایکسپوئر نہیں کہ اس نے کن ڈائمنشنز میں کام کرنا ہے۔ اگر اس طرح سے کرے تو یہ سوسائٹی کے لیے زیادہ مفید ہو جائے۔ میں کوئی ایک ہفتہ کھپتا رہا اس بات پہ کہ یہ جو میات و عامل ہیں کسی نے ان کو ایک ہائرارکی میں جمع کر دیا ہو، جیسے ہمارے ہاں پاور پوائنٹ سلائیڈز میں، ٹھیک ہے، آپ کیا کرتے ہیں ایک ٹری بنا دیتے ہیں نا، فیملی ٹری جیسے ہوتا ہے۔ تو 70 کتابیں مجھے مل گئیں، لیکن کسی نے جو ہے وہ یہ کام نہیں کیا۔ تو پریزنٹیشن جدید کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس پہ بڑی محنت لگتی ہے۔ بہت سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ یورپ امریکہ وغیرہ سے جب وہ آن لائن دیکھتے ہیں تو عموماً ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ اردو لکھ رہے ہیں نا، تو ہمارا اردو سے اب اتنا تعلق نہیں رہ گیا کہ یہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ یہاں پاکستان اور ہندوستان کے لوگ تو شاید اس کو سمجھتے ہوں، ہندوستان والوں کا بھی اسکرپٹ علیحدہ ہے، وہ بھی مشکل ہے، بولنا تو ان کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اب یہ اتنی صاف نہیں لکھی جاتی یہ جو ہم اردو لکھتے ہیں، ظاہری بات ہے۔ لیکن آپ لوگ چونکہ اردو والے ہیں تو آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں، یہ جو ہم اسکرین پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر جو طبقہ بیٹھا ہے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز کی ہمیں سلائیڈز بنا کے دیں، تو اب یہ خود ایک بہت بڑا کام ہے، ایک محنت طلب کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم علوم کو ویسی پریزنٹیشنز کے ساتھ کہ جس کے آپ ہمارے ہاں لوگ عادی ہو چکے ہیں اور جس کی وجہ سے چیزوں کو سمجھنے میں، یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے، تو نئی پریزنٹیشنز کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کام کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے اس حوالے سے سوچنا ہے۔ خیر بہرحال میں نے 2 گھنٹے لگا کے پھر یہ سلائیڈ تیار کی ہے۔ بہت کام ہونے والا ہے، بہت کام ہونے والا ہے۔ تو لیکن ایک نئے انداز سے کام بہت ہو رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں مدارس کے لوگ بہت کام کر رہے ہیں، لیکن جس ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں یوزفل نہیں،
وہ مفید ڈائریکشن، حرکت بہت زیادہ ہے لیکن وہ حرکت کسی مطلب مفید ڈائریکشن میں نہیں ہو رہی، اور وہ مفید ڈائریکشن میں ہو بھی نہیں سکتی. کیونکہ ان کا پورا تعلیمی نظام، جس تعلیمی نظام سے انہوں نے پڑھنا پڑھانا سیکھا ہے، وہ سارا ٹیکسٹ ریڈنگ ہے، متن کو حل کرنا. ٹھیک ہے، وہ متن کا وہ مطلب فقہ کی کتابوں میں بھی یہ ہوتا ہے، نحو کی کتابوں میں بھی یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک متن ہے، پھر اس کا حاشیہ آتا ہے، پھر حاشیے کا حاشیہ آتا ہے، پھر اس کے حاشیے کے حاشیے کا حاشیہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال چلتی رہتی ہے. تو وہ ایک انداز ہے پڑھنے پڑھانے کا، اس کے اپنے فوائد ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک نیا انداز جو ہمارے یہاں یونیورسٹیز نے متعارف کروایا. ٹھیک، تو اب دیکھیں کہ صرف جو ہے وہ ایک پوری یونیورسٹی آف ایجوکیشن صرف اس بنیاد پہ کھڑی ہے کہ آپ نے تعلیم دینی کیسے، یعنی یہ نہیں کہ آپ تعلیم دیں، تعلیم دینے کے کیا طریقے ہیں، اس کے بارے میں تھیریز کیا ہیں، آپ نے لیسن پلاننگ کیسے کرنی ہے، آپ نے کلاس کنٹرول کیسے رکھنا ہے، آپ نے سلیبس کیسے ڈیزائن کرنا ہے، آپ نے ایویلیویشن جو ہے وہ کیسے کرنی ہے. تو اب یہ ریسرچ ورک ہو رہا ہے یہ سارا. اب ہمارے ہاں مدارس میں کیا ہے، بس جو اچھا طالب علم ہے اب آپ اس کو استاذ لگا دیں، کوئی ٹیچر ٹریننگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ کام کرنے والے ہیں، لیکن وہاں اب یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی مدارس کے لوگ اس پہ سوچیں اور یہ کام کریں. پھر وہ مدارس کے لوگ بہت افیکٹو ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے اندر ایک تو محنت کا مادہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے. یہ بات ہے، مدارس کے بچے زیادہ محنتی ہوتے ہیں، صرف کمی ایکسپوئر کی ہے. تو بہرحال چونکہ میرے 2 گھنٹے لگے، میں نے کہا میں بھی کوئی 10 منٹ لگا دوں کہ مولویوں نے کام نہیں کیا مجھے کام کرنا پڑ گیا. چلیں بہرحال یہ عوامل جو ہے جنہیں ہم میت عامل کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کو تھوڑا سا چارٹ سے دیکھ لیتے ہیں، اس کا ایک پورا نقشہ ہمارے سامنے آ جائے، پھر اس کے بعد ہم اس کو بک سے دیکھ لیتے ہیں. عوامل کچھ تو لفظی ہیں اور کچھ معنوی ہیں. لفظی سے مراد یہ ہے کہ جو لفظ میں ہے، لفظ کی صورت میں ہے، مطلب حرف ہے یا اسم ہے یا فعل ہے. معنوی عوامل ان کو کہہ رہے ہیں جو لفظ کی صورت میں نہیں ہے. معنوی عوامل 2 ہی ہیں، مطلب آپ یوں کہہ لیں 100 کی گنتی پوری کرنی تھی انہوں نے، 98 ہوئے تھے تو انہوں نے 2 معنوی جو ہے وہ متعارف کروا دیے. ٹھیک، معنوی عوامل میں ایک تو ابتدا ہے، یعنی مبتدا جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. اب مبتدا کو کس نے رفع دی، یہ ہے کہ مبتدا رفع میں ہوتا ہے، بس اتنا کافی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی عامل کیا ہے، اور جیسے کہ مجرور کو کس نے جر دی تو آپ کہیں گے کہ حرف جار نے. ٹھیک ہے، اسم کو کس نے نصب دی، آپ کہیں گے حرف مشبہ بالفعل نے. تو یہ لفظ میں موجود ہے نا، یہ عامل لفظ میں موجود ہے. تو مبتدا جو ہے وہ رفع میں ہے، لیکن رفع دینے والا کون ہے، مبتدا کو. تو انہوں نے کہا جی یہ ابتدا ہے، یہ معنوی عامل ہے ابتدا. اب ابتدا ظاہری بات ہے، ابتدا تو ایک کیا ہے، ابتدا کوئی آپ دکھا تو نہیں نہ سکتے، بس ابتدا ہو رہی ہے، بس ایک جملے کی ابتدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ابتدا جو ہے وہ معنوی عامل ہے. ٹھیک ہے، مبتدا کے مرفوع ہونے کا یا مبتدا کے مرفوع ہونے کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ یوں کہیں گے کہ مضاف الیہ مجرور کیوں ہے، مضاف کی وجہ سے. تو اسی طرح مبتدا رفع میں کیوں ہے، ابتدا کی وجہ سے. دوسرا چیز ہم نے پڑھی تھی کہ فعل مضارع بھی مرفوع ہوتا ہے، فعل مضارع بھی مرفوع ہوتا ہے. تو اس میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نواسب و جوازم کا نہ ہونا فعل مضارع کے مرفوع ہونے کا سبب ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ چلے نہیں بھی سمجھ رہے تو ہم نے 100 پورے کرنے تھے. ٹھیک ہے، ہاں یہ پڑھا تھا بک میں بھی پڑھا تھا. ہاں، مطلب فعل مضارع کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، 3 حالتیں ہوتی ہیں. فعل مضارع رفع کی حالت میں ہوتا ہے، نصب کی حالت میں ہوتا ہے، جزم. نصب میں ہونے کی کوئی وجہ ہے، ٹھیک ہے، جزم میں ہونے کی کوئی وجہ ہے، رفع میں ہونے کی کوئی وجہ ہے، کوئی وجہ نہیں ہے.
فعل مضارع کے رفع میں ہونے کی صحیح بات ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی ڈیفالٹ سٹیٹ اس کی یہی ہوتی ہے. تو اب انہوں نے کہا نہیں، کوئی وجہ تو نکالنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو وہ وجہ ہم یہ نکال لیتے ہیں کہ اگر نواسب مضارع نہ ہوں، جوازم مضارع نہ ہوں، تو فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. چلیں بہرحال بات تو بن گئی. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم لفظی عوامل کی طرف. لفظی عوامل جو ہے وہ 3 قسم پر ہیں. بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، بس صرف ان کو ایک آرگنائز فارم میں، ایک سٹرکچرڈ فارم میں ان کو پیش کیا گیا ہے، پریزنٹ کیا گیا ہے میعت و عامل میں. ٹھیک ہے، چاہیے آپ کا علیحدہ سے پیپر ہوتا ہے درس نظامی میں میعت و عامل کا، بلکہ اس کو شرح میعت عامل کہتے ہیں، یعنی 100 عوامل کی اس میں شرح وغیرہ بھی شامل کر لیتے ہیں. ایک تو ہے حروف، سب سے پہلے حروف، پھر اسماء، پھر افعال. تو حروف بھی 2 قسم پر ہیں. ایک وہ ہیں جو حروف اسم پر داخل ہوتے ہیں، اور ایک حروف وہ ہیں جو کہ فعل پر داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو حروف اسم پر داخل ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے حروف جارہ ہم نے پڑھ لیے. ٹھیک ہے، 17. آج ہم کتاب میں مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں مزید اس کو. دوسرا حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے، تو حروف جارہ جر دیتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل نصب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 6 ہو گئے. ماولا بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. کہاں پڑھا تھا ہم نے ماولا؟ منصوبات میں. ماولا مشابہ بلیسا کیا کرتا ہے؟ خبر کو نصب دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، ما اور لا مشابہ بلیسا، کیونکہ ما اور لا کئی قسم کے ہیں. پھر جو ما نافیہ ہے اس میں بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک حجازیہ ہے، ایک تمیمیہ ہے. حجازیہ جو ہے وہ خبر کو نصب دیتا ہے، تمیمیہ نہیں دیتا. کیوں؟ بنو تمیم ایک علیحدہ قبیلہ تھا، وہ خبر کو نصب میں لے کے نہیں جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کا ما تمیمیہ ہے. لینگویج ہے نا، لینگویج ہے، ظاہری بات ہے. بعض قبائل نے خبر کو نصب دے دی، ٹھیک ہے، اور بعض نے نصب نہیں دی. یہ بھی فرق پڑتا ہے، یہ بھی ان کے ہاں اختلافات ہیں، قبائل کی زبان میں اختلاف ہے، تو وہ پھر اس کو نحو میں لے آتے ہیں، اس کے نام رکھ لیتے ہیں. ما حجازیہ یعنی حجاز کے لوگ جو ہے جب ما نافیہ استعمال کرتے تھے تو خبر کو نصب میں لے جاتے تھے. ما تمیمیہ یعنی بنو تمیم کے لوگ جب اس کو استعمال کرتے تھے تو وہ خبر کو نصب میں نہیں لے کے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اختلافات پھر ان کے چلتے رہتے ہیں. تو 2 بڑے اسکول آف تھاٹ بھی معروف ہوئے، ایک کوفی اور ایک بصری. نحو کے اندر کوفی اور بصری. نیکسٹ لائے نفی جنس، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. کہاں پڑھا تھا؟ منصوبات میں. ٹھیک ہے، تو لائے نفی جنس کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے، ندا، حروف ندا ہم نے پڑھا تھا پہلی کتاب کے اندر. ٹھیک ہے، یا، ٹھیک ہے، یا ہم نے پڑھا تھا. یہ اصل میں 5 ہیں. ٹھیک ہے، یہ 5 ہیں. آج ہم کتاب سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ ابھی ٹرم ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا کرتے ہیں، مطلب یا کیا کرتا ہے کہ جب منادہ ہم نے کہا تھا مضاف ہو، جس کو آپ پکاریں اگر وہ مضاف ہے تو وہ نصب میں چلا جاتا ہے. جیسے عبداللہ کو آپ پکاریں گے تو کیا کہیں گے؟ یا عبداللہ، یا عبد الرحمن. ٹھیک ہے، واو بمعنی ما، کہاں ہم نے پڑھا تھا؟ واو جو ما کے معنی میں ہو، منصوبات میں. کون سا تھا؟ مفعول معہ. مفعول معہ کیا ہے؟ واو بمعنی ما، وہ واو جو کہ معیت کا معنی دے، وہ واو جو کہ معیت کا معنی دے. سرت والشارع، سرت سارا یسیرو میں چلا. ٹھیک ہے، سارا یسیرو میں چلا. والشارع، ہاں سڑک کے ساتھ ساتھ چلا. ٹھیک ہے، مع الشارع میں سڑک کے ساتھ ساتھ چلا، یعنی سڑک کے کنارے چلا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں سڑک جا رہی تھی وہاں چلا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے وہاں مفعول معہ میں پڑھا تھا، منصوبات میں پڑھا تھا. الا ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ یہ بھی منصوبات میں. منصوبات میں ہم نے ایک پڑھا تھا نا استثناء، تو الا حرف استثناء ہے. جاء القوم الا زیدن، وہ مستثنیٰ کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو در اسم، یہ سب ہم نے پڑھ لیے. ٹھیک ہے، یہ سب ہم نے پڑھ لیے.
اور وہ حروف جو در فعل آتے ہیں یہ بھی ہم نے پڑھ لی ہیں. نواسب مضارع یہ 4 ہیں، ان، لن، اذن، کئی، اور جوازم مضارع یہ 5 ہیں. ٹھیک ہے، ان، لم، لما، لام امر اور لائی نہیں. یہ تو ہو گیا جی حروف کی بات. اب ہم آتے ہیں اسماء کی طرف. اسماء میں اسماء شرط ہیں. اسماء شرط 9 ہیں، جیسے متا. ٹھیک ہے، متا تذهب اذهب، جب تو جائے گا میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کتاب سے بھی دیکھ لیتے ہیں. اسماء شرط 9 ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. اسماء شرط. ٹھیک ہے، یہ ہم نے نہیں پڑھے تھے. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے؟ افعال. اچھا، یہاں افعال سے مراد اسماء افعال، یعنی اس کا نام آپ دیکھیں، یہ نام اس کا اس لیے رکھا گیا کہ یہ اسم کی طرف بھی بیہیو کرتا ہے اور فعل کی طرح بھی بیہیو کرتا ہے، تو اس لیے اس کو اسماء افعال کہہ دیا جاتا ہے. یعنی چونکہ اس میں اسم کا پہلو غالب ہے تو اس لیے اس کی ٹائٹلنگ کرتے ہوئے اس کو اسماء کی کیٹیگری میں رکھا گیا، ورنہ اس میں فعل کا پہلو بھی آپ کو نظر آتا ہے. اسماء افعال ہیں وہ اسم لیکن بیہیو فعل کی طرح کر رہے ہیں، لیکن پوری طرح فعل کی طرح بھی نہیں کر رہے نا. اگر پوری طرح فعل کی طرح بیہیو کریں گے تو پھر تو فعل کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے. یہ بھی ہم نے نہیں پڑھے، یہ بھی آج ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک، اسماء مشتقات یہ تو ہم نے پڑھ لیے تھے. اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، یہ بھی عوامل میں سے ہیں. ٹھیک ہے، مصدر بھی ہم نے تقریباً پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہمارے لیے واضح ہے. مضاف، جو اپنے مضاف الیہ کو کیا کرتے ہیں؟ جر دیتے ہیں. ہاں ابھی دیکھتے ہیں. مصدر جو ہے وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے. جی، باقی یہ ہے کہ اور طرح سے بھی آتا ہے جملے میں، وہ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے آ رہا ہے. تام، اسم تام. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے تمیز بھی پڑھی تھی. ٹھیک ہے، کنایا، اسم کنایا، اس میں جو ہے وہ کم بھی آ جاتا ہے. کم خبریہ آپ نے پڑھا تھا، کم استفہامیہ آپ نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو اسماء اس کو ہم کتاب سے مزید دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ اسماء ہیں، کچھ ہم نے پڑھ لیے، کچھ ابھی رہتے تھے. نیکسٹ کیا ہے؟ افعال. افعال میں افعال ناقصہ ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیے تھے میرے خیال میں، کہ نہیں پڑھے ابھی؟ افعال ناقصہ کانا، لیسا. ٹھیک ہے، ہاں، یہ اپنے جو ہے وہ خبر کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، افعال مقاربہ جو قرب کا مفہوم پیدا کرتے ہیں، جیسے کادا یا کادو، عصا. ٹھیک ہے، تو یہ 4 ہیں، یعنی فعل میں قرب کا مفہوم پیدا کرتے ہیں. ایک ہے کہ یہ ہو جائے گا، قریب ہے کہ یہ ہو جائے. یکاد البرق ان یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے. یعنی کسی فعل کے وقوع میں قرب کا مفہوم پیدا کرنا، یعنی وہ فعل واقع نہیں ہوا لیکن واقع ہونے کے قریب ہے. ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہے، یعنی کوئی کام ہوا نہیں، ہونے والا ہے. یہ وہ مفہوم پیدا کرتے ہیں افعال مقاربہ. افعال مدح و ذم، مدح اور مذمت کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، سا بے سا. تعجب، افعال تعجب کے لیے آتے ہیں. ما فعل و فعل بھی ہم نے کہا تھا اس کی صیغے. فعل لازم، فعل متعدی، یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کتاب سے. ہاں 100 میرے خیال میں تو پورے ہو گئے. دیکھ لیں اگر کوئی رہ گیا تو ہم اس کو پورا کر لیں گے. تو 2 کتابیں دیکھ لیں آپ، علم النحو اور تعلیم النحو. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا یہ 2 کتابیں آپ لے لیں. اب مزید اضافی باتیں اس سے دیکھ لیں. بس نحو اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ ایسی ابحاث ہیں کہ جن کی کوئی خاص ضرورت نہیں. اس میں بھی زیادہ آ گئی ہیں بہت ساری باتیں، مطلب اس کی بھی تہذیب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے،
اور علم النحو اور دوسری میں تعلیم النحو، تعلیم النحو صرف کے لیے، صرف کے لیے جو ہے وہ کافی ہے، یہی علم الصرف، اس کے 2 حصے ہیں، وہ کافی ہے۔ اچھا، حروف عاملہ، ٹھیک ہے، حروف ہم نے کہا تھا کہ حروف جر، باؤ تاؤ، اب یہ اشعار بنا دیتے ہیں نا بس، وہ ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا تھا، وہ ایسے یاد نہیں رہتے نا، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز مز خلا ربا حشا من ادا فی ان علا حتی، ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے یاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ وہ یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں، مطلب 17 کی گنتی پوری کرنا بھول جاتا ہے۔ مررت بزیدن، با جا رہا، ٹھیک ہے، تا تاللہ لافعلن کذا، ٹھیک ہے، تا جو ہے تا قسمیہ ہے، ٹھیک ہے، زید کالاسد، کاف، ٹھیک ہے، زید شیر کی طرح، الحمدللہ، لام لام جا رہا ہے، واللہ لافعلن کذا، واو قسمیہ، جیسے والعصر، واو قسمیہ اور تا قسمیہ دونوں کیا ہیں؟ حروف جارہ میں سے، ٹھیک ہے۔ زید فی الدار، فی، ٹھیک ہے، سالت عن عمر، ان، ٹھیک ہے، قام زید علی السطح، علی آ گیا، ما رأیتہ منذ یوم الجمعہ، یہ شاید آپ نے نہیں پڑھا تھا، منذ سے، جیسے آپ کے انگریزی میں سنس کا معنی ہو، ٹھیک ہے، میں نے اسے جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا، ما رأیتہ، نہیں میں نے دیکھا اس کو جمعہ کے دن سے۔ جان القوم خلا زیدن، یہ خلا ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ بتائیں، خلا کہاں پڑھا تھا؟ ایک اور جگہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، استثناء کی پاس میں، حروف استثناء میں خلا بھی آتا ہے نا، یہ خلا عدا، ٹھیک ہے، سوا غیرہ الا، قوم آ گئی سوائے زید کے۔ ربا عامل، ربا نہیں پڑھا تھا، تکسیر اور تقلیل 2 معنی کے لیے آتا ہے، کثرت یا قلت بیان کرنے کے لیے۔ رب عالم، کتنے ہی تھوڑے عالم ہیں، ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے کتنے ہی عالم ہیں، لیکن اس میں تکسیر یا تقلیل کا معنی ہوتا ہے، یعنی متکلم کا مقصود کبھی تکسیر ہوتا ہے اور کبھی تقلیل، کانٹیکٹ سے معلوم ہو، کتنے ہی تھوڑے عالم ہیں، یعملوا بعلمہ، جو اپنے علم پہ عمل کرتے ہیں، بہت تھوڑے علماء اپنے علم پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جان القوم حاشا زید، حاشا بھی ہم نے وہاں پڑھا تھا، کہاں؟ استثناء میں، ٹھیک ہے، تو یہ حرف استثناء بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حروف جارہ میں سے بھی۔ قوم آ گئی سوائے زید کے، نہیں یہ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے، ربما یود الذین کفروا، 14ویں پارے کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے نا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کتنی ہی خواہش کا اظہار کریں گے کافر، یعنی آخرت میں کتنا خواہش کا اظہار کریں گے کہ وہ دنیا میں مسلمان ہوتے، یعنی حسرت کا اظہار کریں، تو یہ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ سوال نہیں ہے، کوشچن نہیں ہے۔ جان القوم ادا زیدن، تو خلا حاشا ادا یہ تینوں کیا ہیں؟ حروف استثناء بھی ہیں، ٹھیک ہے، ادا زیدن، قوم آئی سوائے زید کے، ادا حاشا خلا تینوں کا معنی کیا ہے؟ سیم ہے۔ سرت من الہند الی المدینہ، میں ہندوستان سے، من بھی آ گیا اور الا بھی آ گیا، ٹھیک ہے، یہ سب آپ نے پڑھی ہیں۔ اکلت السمکۃ حتی رأسہا، حتی ہم نے پڑھا تھا حروف عاطفہ بھی ہے، حروف عاطفہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، حروف عطف کتنے ہیں؟ 10، حروف عطف 10 تھے نا، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک حرف عطف حتی بھی ہے، تو یہاں یہ حرف جار ہے، جب حرف جار کے طور پہ اس کو لے کے آئیں گے تو اکلت السمکۃ حتی رأسہا، میں نے مچھلی کھائی، سمکا کہتے ہیں مچھلی کو، حتی رأسہا، رأس کیا ہو گیا؟ کیا؟ حتی مطلع الفجر، یعنی اس کے سر تک، سر میں نے نہیں کھایا،
بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے مچھلی اس کے سر تک کھا لی، سر اس میں شامل نہیں ہے، یعنی عقل میں کھانے میں سر شامل نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو عاطفہ بنائیں گے حتی رأسها تو پھر اس کا اعراب بھی بدل جائے گا، معنی بھی بدل جائے گا، پھر راس بھی کھانے میں شامل ہو جائے گا۔ ہاں، میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا، پھر حتی راسی ہی ہوگا۔ حتی رأسها، ٹھیک ہے، پچھلی کے اوپر عطف ہوگا نا، معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ سیم ہوتا ہے، لیکن حتی رأسها کہنا بھی ٹھیک ہے، ایک حتی استیناف کا بھی ہوتا ہے، یہ خیر ہم بعد میں پھر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حتی رأسها، حتی رأسها، حتی رأسها، تینوں طرح ہی ٹھیک ہے۔ چلیں باہر، ابھی تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ حرف جارہ میں سے حتی رأسها، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس کو استیناف کا بنائیں گے یا عطف کا بنائیں گے تو پھر اس کے معنی میں سر بھی شامل ہو جائے گا کہ اس نے سر بھی کھایا، لیکن جب حروف جارہ میں سے ہوگا تو پھر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ استیناف کہتے ہیں کسی نئی بات کا آغاز، یہ ہم آگے کہیں اس بات کو کھولیں گے۔ چلیں، ما جانی زید مذ خمسۃ ایام، کیا آ گیا؟ مذ، زید میرے پاس نہیں آیا 5 دنوں سے۔ منز اور مز دونوں کا معنی سے ہے، میرے خیال میں شاید ان میں وہی فرق ہے جو سینس اور فرام میں ہے۔ چلیں بہرحال انگریزی والے ذرا دیکھ لیں، اگر غلطی ہے تو نیچے کمنٹ میں تذکرہ کر دیں، اردو میں تو ہم سے معنی ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو متعین ہو، اگر وہ متعین ہو تو پھر منز آتا ہے جیسے متعین دن ہے، ٹھیک ہے، اور اگر غیر متعین ہو وقت، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے مز آتا ہے۔ یہ تو متعین ہے سر۔ نہیں متعین سے مراد جیسے متعین گھڑی ہوتی ہے، متعین دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے غیر متعین سے مراد یہ 5 مہینے 2 سال، ایک اعتبار سے تو متعین ہے عدد کے اعتبار سے۔ چلیں جی، حروف مشبہ بالفعل بھی ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اس کی مثالیں بھی ہم نے پڑھ لی۔ ان زیدن قائم، ٹھیک ہے، تو زیدن نصب میں آ گیا۔ انا جو ہے وہ شروع کلام میں آتا ہے اور انا درمیان کلام میں آتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، بس اتنا سا فرق ہے۔ بلغنی ان زیدن منطلق، مجھے یہ بات پہنچی کہ زید جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کأن زیدن اسد، گویا کہ زید کیا ہے؟ شیر ہے۔ غاب زیدن ولکن بکرن حاضر، ٹھیک ہے، زید غائب ہے لیکن بکر حاضر ہے۔ لیت زیدن قائم، کاش کہ زید کھڑا ہوتا۔ لعل السلطان یکرمنی، ٹھیک ہے، شاید شاید جو ہے وہ حکمران میری عزت کرے، ٹھیک ہے۔ ما ولا، ما ولا بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ما زیدن قائما، ما کی خبر نصب میں ہے۔ لا رجل ظریف، ٹھیک ہے، آدمی جو ہے وہ ظریف کہتے ہیں مطلب جس کی طبیعت میں ہیومر ہو، خوش مزاج، تو آدمی خوش مزاج نہیں ہے۔ لا نفی جنس بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حرف ندا، حرف ندا ہم نے کہا تھا 5 ہیں، یا ایا، ٹھیک ہے، حیا، ای اور یہ 5 ہیں۔ آپ نے صرف ایک پڑھا تھا، ای اور یہ اصل میں کم ہی استعمال ہوتے ہیں، اصل میں یا ہی استعمال ہوتا ہے بس، لیکن انہوں نے فرق کیا کہ ای اور یہ نزدیک کے لیے، یعنی کوئی بندہ منادہ اگر قریب ہے، منادہ قریب کے لیے ای اور بولا جاتا ہے، اور جو منادہ دور ہو تو اس کے لیے ایا اور حیا بولا جاتا ہے، اور عام یا بولا جاتا ہے۔ اب صرف یا ہی بولا جاتا ہے، قریب ہے یا دور ہے اس کا کوئی فرق اتنا نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال واو بمعنی ما، استوى الماء والخشبہ، پانی جو ہے وہ لکڑی کے برابر ہو گیا، ٹھیک ہے، ساتھ ہو گیا۔ حرف استثناء جاء القوم الا زیدا، ٹھیک ہے، یہ پورے ہو گئے جو اسماء کے اوپر ہیں حروف۔ پھر حروف عاملہ در فعل مضارع، نواسب مضارع آپ نے پڑھ لی ہیں، ان، لن، کئی اور اذن، ٹھیک ہے، وہی مثالیں ہیں۔ ارید ان تقوم، میں چاہتا ہوں کہ آپ کیا ہوں؟ آپ کھڑے ہوں۔ یہ ان مصدریہ ہے،
یہ بات بھی ہم نے پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے، یعنی ارید و قیام کا، میں آپ کا قیام چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان مصدریہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے بعد والے فعل کو کیا کرے، مصدر کے معنی میں لے جائے۔ لن تاکید کی نفی کے لیے آتا ہے، لن یذهب امر، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اسلم تو کئی ادخل الجنہ، میں نے اسلام قبول کیا تاکہ میں جنت میں داخل ہوں، ٹھیک ہے۔ اذن اشکرک، تب تو میں آپ کا شکر کروں گا، یعنی اگر کوئی کہے کہ جی انا اوتی کا دینارن، میں آپ کو پیسے ویسے دوں گا، تو آپ کہیں جی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، تب تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، یعنی اگر آپ مجھے پیسے دیں تو پھر، یہ جو تو پھر کا مطلب ہوتا ہے نا، یہ اذن میں آتا ہے۔ چلیں جی، تو یہ جوازم بھی آپ نے پڑھ لیے، ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ اضافی فوائد انہوں نے ذکر کی ہیں، وہ اضافی فوائد آپ خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فعل معروف بھی آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے، فعل معروف کیا کرتا ہے، اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے نا، ٹھیک ہے، اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے، اور فعل مجہول کیا کرتا ہے، اپنے مفعول بھی کو کیا کرتا ہے، رفع دیتا ہے۔ بس وہ باتیں وہی ہیں، ان کو انہوں نے جو ہے وہ ایک انداز دیا ہوا ہے۔ بعض فعل ایسے ہیں جن کے 2 مفعول آتے ہیں، بعض افعال ایسے ہیں جن کے 3 مفعول آتے ہیں، تو بس وہ آپ دیکھ لیں۔ ساتھ میں پچھلے ہفتے توابع پڑھے تھے، لاسٹ ٹائم ہم نے توابع بھی پڑھے تھے، حروف عاملہ اور غیر عاملہ بھی پڑھے تھے، وہ صحیح نحو کی بحث ہے۔ ہاں وہ ناف کی بحث۔ افعال ناقصہ یہ بھی ہم نے دیکھ لیے تھے، ٹھیک ہے، ان کا اسم رفع کی حالت میں ہوتا ہے اور ان کی خبر نصب کی حالت میں ہوتی ہے۔ کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحیٰ، ظل، باتا، ما بارخ، ما دام، من فکا، لیسا، ما فاتیہ، ٹھیک ہے۔ کانا زید قائما، زید کھڑا تھا۔ سارت تین حذفن، ٹھیک ہے، ہاں، جو وہ اپنا مٹی کا گارا ہے وہ کیا ہو گیا، وہ پتھر بن گیا، ٹھیک ہے، پختہ ہو گیا۔ اصبح زید غنیا، زید کیا بن گیا، غنی ہو گیا۔ ہم نے کہا صبح کے وقت میں عام طور پہ صبح کے وقت زید غنی ہوا۔ اضحیٰ زید حاکما، زید نے دن جو ہے وہ حاکم کی صورت میں کیا، ٹھیک ہے۔ امسا عمر قائما، عمر شام کو کھڑا ہوا۔ ظل بکر کاتبا، دن جو ہے وہ بکر نے لکھتی ہوئی گزارا، مطلب با محاورہ ترجمہ آپ کرتے جائیں۔ بات خالد نائما، خالد کی رات سوتے گزری، ٹھیک ہے۔ اجلس ما دام زید جالسا، ما دام، بیٹھو جب تک کہ زید بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ما دامہ جو ہے جب تک کے معنی میں، اب اس نے کیا کیا، خبر کو نصب دے دی، ٹھیک ہے۔ ما برح خالد صائما، خالد جو ہے وہ روزے سے ہی ہے، ٹھیک ہے، مسلسل روزے سے ہے، ما برح، ٹھیک ہے۔ نہیں ٹلتا، ہاں نہیں ٹلتا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے چلی جا رہے ہیں، ہاں۔ من فک وحید عاقلا، وحید جو ہے وہ عاقل ہے، انفق کا ینفقو کا مطلب بھی جدا ہونا، تو مطلب وہ عقل شعور اسے جدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ تسلسل اور کانٹینیوٹی کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ما فاتح سعید فاضلا، سعید جو ہے وہ فاضل ہے۔ ما زال بکر عالما، بکر جو ہے وہ عالم ہے۔ لیس زید قائما، زید جو ہے وہ کھڑا نہیں ہے۔ تو اس میں کانٹینیوٹی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے جو بھی آپ محاورے میں لے آئیں، ٹھیک ہے۔ ما برحا، من فکا، ما فاتحہ، ما زالا، یعنی اس سے علم زائل نہیں ہوا، مطلب یہ ہے کہ بکر جو ہے وہ عالم ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ سے عالم ہے۔ یوں ہمیشہ تو اب نہیں کہہ سکتے، اصل میں وہ بھی محاورہ اچھا نہیں ہے، ہمیشہ سے تو کون عالم ہوتا ہے۔ افعال مقاربہ، افعال مقاربہ جو ہے یہ قرب کا مفہوم پیدا کرتے ہیں، یہ 4 ہیں۔ عسیٰ زید ان یخرج، ٹھیک ہے، عسیٰ زید ان یخرج، امید ہے کہ زید نکلے، امید کے اسد، عسیٰ اس کی وہ کیا بنے گی مؤنث، اسد، اسد المرأۃ ان تقوم، امید ہے کہ عورت کھڑی ہو۔ کاد امر یذهب، قریب ہے کہ امر جائے۔
قارب خالد یجلس، قریب ہے کہ خالد بیٹھے. اوشک بکر ان یجی، قریب ہے کہ بکر آئے. ٹھیک ہے جی. تو قاد یقاد قرآن میں آیا، اصحابی اس کا بھی استعمال ہے قرآن میں. ٹھیک ہے. افعال مد و ضم، مد و ضم کے لیے افعال آتے ہیں، دو مذمت کے لیے آتے ہیں بیسا اور سا، اور دو مدح کے لیے آتے ہیں. بیسا، بیسا قرآن نے بھی استعمال کیا کہیں، بیسا شراب جیسے ہیں. بیسا الرجل امر، امر کیا ہی برا آدمی ہے. ٹھیک ہے. سا الرجل زید، زید کیا ہی برا آدمی ہے، برا انسان ہے. نعم الرجل امر، امر کیا ہی خوب آدمی ہے. حبذا زید، زید کیا ہی اچھا آدمی ہے. ٹھیک ہے. حبذا قرآن میں نہیں آیا لیکن نعم آیا، نعم العبد. ٹھیک ہے. تو نعمہ اور سا افعال مد و ضم ان کو کہتے ہیں. افعال تعجب، ما افعلہ افعل بہ، یہ وزن ہے. ٹھیک ہے. ما احسن زید، زید کیا ہی خوبصورت ہے، کتنا ہی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. احسن بزید، ٹھیک ہے. زید وہی اسی معنی میں، زید کی خوبصورتی کے کیا کہنے. ٹھیک ہے. تو افعلہ افعل بہ، اس کے دو وزن ہیں، دو وزن. بات ایک طریقے سے. اسماء عاملہ، اس میں اسماء شرط ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ان ہے نا، ان وہ تو حروف میں سے ہے نا، یہ اسماء ہے. من، مہما، متا، ازما اور ما. ایون، حیثما، انا اور اینما. میں یکرمنی اکرمو، جو میرا اکرام کرے گا، مطلب جو میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا. تو اب اس نے کیا کیا، اسماء شرط نے فعل مضارع کو جزم دے دی. جیسے جو ان شرطیہ کرتا تھا نا، انتظب ازب، تو وہی کام یہ اسماء شرط کرتے ہیں. میں یکرمنی اکرمو. مہما تقعد اقعد، جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا. متا تذهب اذهب، جب تو جائے گا میں جاؤں گا. اذ ما تسافر اسافر، جب تو سفر کرے گا میں سفر کروں گا. ما تشتری اشتری، جو تو خریدے گا. ٹھیک ہے. کب اور کب کے معنی میں بھی آتا ہے کیا؟ متا. ہاں متا، یہاں تو وہی، وعدہ ہاں تو یہاں تو وہ معنی نہیں ہوگا نا. یہاں تو یہ ہے کہ جب تو جائے گا. شرط اس کی جواب شرط بھی ہوتی ہے نا، شرط اور جواب شرط دونوں مل کے جملہ شرطیہ بنتا ہے. تو ما تشتری اشترے، جو تو خریدے گا. اب ایک ما استفہامیہ، ایک ما نافیہ، تو ایک ما شرط کا بھی ہے. جو تو خریدے گا میں خریدوں گا. ٹھیک ہے. ایہم یضربنی، ایون ان میں سے جو بھی مجھے مارے گا. ایہم یضربنی اضربو، میں اسے ماروں گا. یہ نیگیٹو میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورہ کافرون میں تو آتا ہے. کیا؟ نہیں وہ تو اسماء شرط نہیں ہے. ہاں وہ تو اسماء شرط وہ ہیں کہ جو شرط کا معنی دیں اور فعل مضارع کو جزم دیں. تشتری کس طرح سے ہوا؟ اشترا یشتری، شین را یا مادہ ہے نا، تو باب افتعال سے کیا بنے گا؟ اشترد تعلیلات بھولنا شروع ہو گئی ہیں آپ لوگوں کو. اشتریا یشتریو، افتعل یفتعلو، یشتریو. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ اشترا قاعدے کے تحت، اور یشتری. تو یہ کیا ہے؟ ناقص ہے نا، شین را یا فعل ناقص ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ مجزوم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حالت جزم میں حرف علت کیا ہوتی ہے؟ گر جاتی ہے. یشتری سے حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ تشتری. اور تشتری کو جب جزم دیں گے تو یہ گر جائے گا. ٹھیک ہے. اور متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ اشتری. اور اشتری کو جب جزم دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حرف علت گر جائے گا. ٹھیک ہے. تو ما تشتری اشتری، جو تو خریدے گا میں خریدوں گا.
حیثما تقعد اقعد، جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا، انا تکتب اکتب، جہاں سے تو لکھے گا میں لکھوں گا، ٹھیک ہے. اینما تقصد اقصد، جو تو ارادہ کرے گا میں، جہاں کا تو ارادہ کرے گا وہاں کا میں بھی ارادہ کروں گا، ٹھیک ہے. اسماء افعال، یہ بھی ٹرم آپ کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ اسم جو فعل کا معنی دے. تو یہ دو قسم پر ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ماضی کا معنی دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ امر کا معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو 6 ان میں سے امر کا معنی دیتے ہیں، 2 ماضی کا معنی دیتے ہیں. حیات قرآن نے استعمال کیا، حیات، ٹھیک ہے. حیات زید، دور ہونے کے معنی میں. شتان زید و عمر، ٹھیک ہے. زید دور ہوا، زید اور عمر دور ہوئے. سرعان عمر، عمر جو ہے وہ دور ہوا، ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے، امر کا جو معنی دیتے ہیں، دون کا امرن، بلہ سعیدن، علی کا بکرن، حیا علی الصلاۃ، روید زیدن، ہا خالدن، ٹھیک ہے. امر کا معنی. چلیں جی، نیکسٹ کیا ہے، اسم فاعل. اسم فاعل ہم نے پڑھا تھا. اسم فاعل کیا کرتا ہے، اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. اسم الفاعل کا بھی فاعل ہوتا ہے. جیسے دیکھیں، جب ہم یہ بات کہتے ہیں ضاربن، یہ اسم الفاعل ہے نا، ٹھیک ہے. ناصرن، یہ اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے. مارنے والا، مدد کرنے والا. اب یہ کون ہے، اس کا فاعل ہوگا. مارنے والا کوئی بھی ہوگا نا، زید بکر کوئی بھی ہوگا، ٹھیک ہے. جس کو وہ مار رہا ہے اس کا مفعول ہوگا. یہ اسم الفاعل ہے. یہ کیا ہے، یہ اسم الفاعل ہے. اور اسم الفاعل کسے کہتے ہیں، جو فاعل ان کے وزن پر ہو، یہ ہم نے پڑھا تھا. اور اسم المفعول کسے کہتے تھے، جو مفعول ان کے وزن پر ہو، ٹھیک ہے. تو اس کا بھی فاعل ضاربن، اس کے معنی پہ آپ غور کریں گے تو آپ کہیں گے ہاں کوئی تو مارنے والا ہوگا. اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے فاعل کو کیا کر رہا ہے، رفع دے رہا ہے. اور اس میں مفعول کیا کرے گا، اپنے اس کو جو ہے وہ لے کے آئے گا. تو زید قائم ابوہ، زید آ گیا، ٹھیک ہے. قائم اسم الفاعل ہے. زید، زید، قائم کھڑا ہے. کون کھڑا ہے، زید نہیں کھڑا. ہاں، قائم کا آگے فاعل ہے، قائم ابوہ. اب یہ ابوہ کس حالت میں ہے، رفع کی حالت میں. ابو، ابا، ابی. زید کا والد کھڑا ہے بس. ہاں، مطلب سیدھا ترجمہ کریں تو زید کا والد کھڑا ہے. زید کھڑا ہے، اس کا والد. ہمارے ہاں تو ترجمہ اس طرح سے کیا جاتا ہے، زید کھڑا ہے، اس کا والد. سمجھ ہی نہیں آتی کیا بات ہو رہی. زیدن کا ہم شروع میں کیوں مطلب لائے ہیں، زیدن کو شروع میں کیوں لائے ہیں؟ اسالیب ہیں، ہم نہیں لائے، عرب لے کے آئے. ہم تو اس کو سمجھ رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں. اب انہوں نے استعمال کر لیے نا، مطلب یہ ان کی زبان کے اسالیب ہیں. ہم یہ کوشچن نہیں کھڑے کر سکتے کہ جی آپ نے اس اسلوب میں بات کیوں کی. وہ کہیں بھائی ہماری زبان ہے، تم چاچے مامے لگتے ہو ہمیں بتانے والے کہ ہم کس طرح سے بولیں. تو ہم صرف اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے بات کریں. چلے یہ جملہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، قائم ابو زید. ابو زید کا کیسے، ابو پہلے آ جائے. ابو ہو، ہاں اس کے والد آگے بولیں، پورا جملہ بولیں. ابو زید کا، اس کا باپ زید ہے. ہاں، پھر تو یہ معنی ہو جائے گا اس کا باپ زید زید ہے، ٹھیک ہے. میں کہہ رہا تھا قائم ابو زید زیدان، ٹھیک ہے. بس جو سیدھا ہے بس اس کو اسی طرح سے رہنے دیں. یہی اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے. اس طرح سے معنی چینج ہو جائیں گے جب آپ جملے کا سٹرکچر چینج کریں گے تو وہ معنی نہیں رہ جائے گا. استعمال ہونے کو تو استعمال ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا نا. ہاں سر خالی کہیں زیدن قائم تو وہ تو یہ نا زید کھڑا ہے. زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں مفعول
تو یہ فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، یعنی مفعول کیا کرتا تھا، معلوم یسمى فاعلہ کو رفع دیتا تھا، ٹھیک ہے. اچھا جی چلیں، زید مضروب ابوہ، زید مضروب ابوہ، ہاں مارا گیا ہے اس کے والد کو، ٹھیک ہے. تو مضروب اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول کا جو نائب فاعل ہوگا، جیسے فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے، اسی طرح اس میں مفعول کا بھی کیا ہوگا، نائب فاعل. تو وہ نائب فاعل کیا ہوگا، رفع کی حالت میں ہوگا، یہ بات کر رہے ہیں. صفت مشبہ، صفت مشبہ بھی وہی عمل کرتی ہے. زید حسن غلامہ، زید خوبصورت ہے، غلامہ اس کا غلام، ٹھیک ہے. وہی غلام خوبصورت ہے. ہاں جو فعل کا عمل ہے، جیسے فعل کیا کرتا ہے، اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے. تو اسی طرح کا معاملہ یہاں پہ اسم الفاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ، اور ایون کہ اس میں تفضیل، اس میں تفضیل میں ہم نے 3 طرح کی پڑھی تھی نا، ایک من کے ساتھ، الف لام کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ، ٹھیک ہے. زید افضل من عمر، یہ کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے، من کے ساتھ آتی ہے. زید عمر سے کیا ہے، بہتر ہے. جانی زید الافضل، یہ آپ کہہ لیں سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، میرے پاس زید آیا جو کہ سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے. زید افضل القوم، زید اپنی قوم میں سب سے بہتر ہے. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہوا ضمیر ہے، ٹھیک ہے. افضل میں کیا ہے، ہوا ضمیر ہے جو اس میں مستتر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا فاعل ہوتا ہے. افضل میں ہوا ضمیر ہے جو اس کا فاعل ہے. تو اس نے کیا کیا ہے، اس میں تفضیل نے اپنے فاعل کو رفع دی ہے، ٹھیک ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں، سمجھ نہیں اس لیے نہیں آ رہی کہ 100 کا عدد پورا کرنا تھا. ویسے اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی، سیدھی سی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے، سیدھی سی بات ہے، زید افضل من عمر، زید عمر سے افضل ہے. کوئی راکٹ سائنس ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. من کی وجہ سے آگے وہ مجرور ہے، وہ من عاملہ آپ نے پہلے بیان کر دیا. زید کا آپ نے عمل علیحدہ سے بیان کر دیا کہ جی اس میں ابتدا عامل ہے. اب افضل میں بھی آپ نے کہا کہ جی نہیں کچھ نہ کچھ تو ہے، چکر یہاں پہ بھی نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اب افضل میں کیا ہے، افضل بھی رفع کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، افضل کے اندر ایک ضمیر ہے، افضلوں میں کیا ہے، ایک ضمیر ہے، وہ ہوا ضمیر ہے، ٹھیک ہے. وہ ہوا ضمیر بھی رفع کی ہے. تو وہ رفع میں کیوں ہے، وہ رفع میں اس میں تفضیل کی وجہ سے ہے کہ اس میں تفضیل نے اپنے ہوا ضمیر کو جو کہ فاعلی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، رفع دی ہے. سر ہمیں تو ہوا نظر ہی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے آپ کو دکھا دیا نا. تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو لگتا ہے تکلف کیا گیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال چلیں. جہاں پہلا سینٹینس ہے وہ مین کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، زید الافضل بھی اس کا مطلب ہے. وہ دیکھیں نا، وہ یا تو وہ یہ ہے نا زید الافضل، یہ ایکسپریشن ہوتا ہے نا، الف لام کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے. زید جو ہے وہ سب سے بہترین. پہلے اور تیسرے جملے میں صرف ادھر مین کا فرق ہے، تو وہ بھی امر جو ہے وہ معرفہ ہے اور ادھر القوم بھی معرفہ ہو گئی، تو بس وہ مین لگا دیو ادھر ہوا کو. ایک ہوتا ہے کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے نا، جب 2 بندوں کا آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر من کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ نے کسی کو ایک بندے پہ ترجیح نہ دینی ہو، جب آپ نے سب پہ ترجیح دینی ہو، تو پھر اس کے طریقے کیا ہیں، الف لام یا اضافت کے ساتھ، ٹھیک ہے. یعنی یہ مرکب اضافی بن کے ہاں تو جو اللہ اکبر ہے وہ تھرڈ والا آئے گا. ہاں، اللہ اکبر جو ہے وہ تیسرے والے. سر اللہ اکبر کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، مطلب آگے معذوف نکال لیتے ہیں نا. ہاں، اکبر من کل شیء، ٹھیک ہے، اس طرح سے اللہ الاکبر، ٹھیک ہے. مصدر جو ہے وہی جو فعل کا عمل ہوتا ہے وہی یہی کرتا ہے. جیسے اعجبنی ضرب زید عمرا، ٹھیک ہے، مجھے تعجب میں ڈالا یا مجھے اچھا لگا کہ زید نے عمر کی پٹائی کی. ضرب زید عمرا، ٹھیک ہے.
نہیں یہ نہیں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا، اس نے 100 کی گنتی پوری کرنی تھی، وہ مضاف وہ آپ کو علیحدہ سے بتا رہا ہے کہ مضاف کیا کرتا ہے، اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، یہ اس نے آگے بتایا 8ویں نمبر میں اس میں مضاف، ٹھیک ہے۔ نہیں کام وہ نہیں ہوا نا، یہ ایک اور کام کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں۔ وہ اگلا جو دیکھیں اس میں مضاف، یہ اپنے مضاف الیہ کو مجرور کرتا ہے، جانی غلام زیدن، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ آپ کو مضاف بتا رہا ہے، یہاں مضاف نہیں بتا رہا، اس نے گنتی پوری کرنی تھی۔ یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ضرب زیدن امرن، یہ جو ضرب ہے نا، ضرب یہ ضرب ہے فعل، مارنا۔ ضرب کا مطلب کیا ہے؟ مارنا۔ تو کوئی مارنے والا ہے اور کوئی مار کھانے والا ہے، تو زید جو ہے، زید یہ مارنے والا ہے، تو مصدر نے اپنے فاعل کو رفع دی اور اپنے مفعول کو نصب دی۔ تو مصدر کا فاعل کون ہے؟ زید، وہ رفع میں نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ رفع میں نہیں ہے، تو اب انہوں نے ایک اور آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ایک اعراب ہوتا ہے محلن، ایک اعراب ہوتا ہے لفظاً، اور ایک اعراب ہوتا ہے محلن۔ ایک منٹ، اعراب دو طرح سے ظاہر ہوتا ہے، ظاہر تو خیر نہیں کہنا چاہیے لیکن بہرحال چلیں سمجھنے کے لیے۔ ایک اعراب ہوتا ہے جو لفظاً ہوتا ہے، یعنی لفظوں میں ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظوں میں کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا نا، دو پیش آ گئیں جی، دو زبر آ گئیں، دو زیر آ گئیں، واو نون کے ساتھ آ گیا، یا نون کے ساتھ آ گیا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ جو ہے وہ اعراب کی مختلف جو ہے وہ صورتیں ہیں۔ دوسرا محلن ہوتا ہے، محلن آپ یہ کہتے ہیں، آپ کنسیڈر کر لیتے ہیں، محلن کا مطلب ہوتا ہے آپ نے کنسیڈر کر لینا ہے کہ یہ رفع کی حالت میں، یعنی یہ محل ہے، یہ مقام ہے، رفع کا مقام ہے، یہ محل رفع ہے۔ یہ محل سمجھ رہے ہیں نا، محل مطلب مقام، محل وقوع جسے، ہاں محل وقوع جسے کہتے ہیں۔ تو یہاں بظاہر آپ کو علامات رفع میں سے کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ اس کو رفع میں کنسیڈر کریں گے، ٹھیک ہے۔ محلن رفع میں ہے، یہ نہیں کہیں گے رفع میں، محلن پورا وہ جس طرح سے بولتے ہیں ویسے بولنا ہے نا، تاکہ بات سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے۔ اس میں تام تمیز کو نسب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تمیز بھی ہم نے پڑھ لی ہے نا، تمیز کہاں پڑھی تھی ہم نے؟ منصوبات میں، احد عشرہ کوکبن، ٹھیک ہے۔ سر میں ویسے پوچھنا چاہ رہا تھا، اس کو ہم اگر سیدھے طریقے سے سوچ کے استعمال کر لیں، مضاف اور مضاف الیہ بنا کے، ٹھیک ہے نا، استعمال ہم ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے۔ وہ دیکھیں نا، وہ تو یہاں آ گیا نا، مضاف اس نے علیحدہ سے بتا دیا نا، بٹ ٹھیک ہے، ہاں ایسے دیکھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، معنوی اعتبار سے اگر آپ غور کریں نا، معنوی اعتبار سے اس کی بات ٹھیک ہے، معنوی اعتبار سے اس کی بات ٹھیک ہے، لفظی اعتبار سے بات ٹھیک نہیں۔ معنوی اعتبار سے تو دیکھیں کہ مارنے والا زید ہے اور مار کھانے والا عمر ہے، تو معنی پہ آپ غور کریں تو زید فاعل ہی ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو اعجبنی ضرب زید، مطلب ہم ترجمہ بھی کریں گے نا، مجھے زید کے امر کو مارنے نے تعجب میں ڈالا، تو زید کا مارنا امر کو، تو مارنے والا زید ہوا، ٹھیک۔ تو اس اعتبار سے بات اس کی مطلب ٹھیک ہے۔ اسماء کنایہ کم ہے، قضا ہے، ٹھیک ہے، کم خبریہ استفہامیہ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کم کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے، اب کم رجلاً عندک، ٹھیک ہے، یا خبریہ ہو تو اس کو جر دیتا ہے، کم مال انفقت، کتنا ہی مال میں نے خرچ کر دیا۔ معنوی عوامل میں سے دو ہیں، ابتدا ہے اور فعل مضارع ہے، یہ آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی مثالیں وغیرہ آپ دیکھ لیں۔ تعلیم النحو میں ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے اس کی جو مثالیں دی ہیں وہ انہوں نے قرآن سے دی ہیں۔ جیسے اب دیکھیں، یہ اسماء شرط کا چیپٹر تھا جس میں انہوں نے قرآن سے مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، یقترف اور نزد، شرط اور جوابی شرط دونوں جزم میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ، ٹھیک ہے، أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، حَيْثُمَا،
ایما، یہ ایون تھا، ٹھیک ہے، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ اور بھی انہوں نے اچھی مثالیں دی ہیں آگے، افعال ناقصہ، افعال مقاربہ وغیرہ کی بھی۔ تو یہاں آپ کو قرآن سے یہ ہے کہ اس کو نا کوئی مطلب مختلف 2-4 کتابوں سے نا جمع کرنے کی ضرورت ہے چیزیں، خاص طور پہ یہ قرآن کے حوالے سے نا چیزیں جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں دیکھیں نا، یہ افعال ناقصہ کی ہم نے پڑھی تھی، یہ افعال ناقصہ کی مثالیں قرآن سے، ہاں یہ ہم نے پڑھی تھی، دیکھ لی تھی۔ تو اور کون سی مثالیں آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ افعال مقاربہ، ٹھیک ہے، افعال مقاربہ کی انہوں نے جیسے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے، ٹھیک ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی جو ہے وہ نگاہوں کو، ہاں تو قرب زمانہ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تینوں جو ہے۔ افعال تعجب، افعال تعجب کی قرآن سے مثال جو ہے فما اصبرہم علی النار، ما اصبر، ما افعل، مطلب آگ کے اوپر ان کا کیا ہی صبر ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، انسان ہلاک ہو، مطلب کیسے کفر کر لیتا ہے۔ یہ افعل بھی کا وزن ہے، اسمع بہم وابصر، کیا ہی ان کا سننا اور کیا ہی ان کا دیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو نعم افعال مد و ذم، افعال مد و ذم میں بھی بئس الرجل فرعون، خیر یہ تو قرآن سے نہیں ہے، ہاں نعم العبد انہ اواب، حضرت ایوب کے بارے میں آتا ہے نا، کیا ہی خوب آدمی تھے، کیا ہی اللہ کے خوب بندے تھے، ٹھیک ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ بِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، بئس بھی قرآن میں بہت زیادہ آتا ہے، برا ہے۔ تو افعال مد و ذم میں نعمہ اور بئس قرآن میں استعمال ہوا۔ افعال قلوب، اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا جی، افعال قلوب۔ افعال قلوب یہ اصل میں 7 ہیں، 3 شک کے لیے آتے ہیں، حاسبہ، ظن، خالہ، خالہ خیال سے، 3 یقین کے لیے آتے ہیں، علم، رعا، وجدہ، اور 1 شک اور یقین دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، زعامہ۔ ان کو افعال قلوب کہتے ہیں، یعنی ان کا تعلق دل سے ہے، گمان دل سے کیا جاتا ہے نا، خیال بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور علم کا تعلق بھی دل سے ہے، اور تو یہ 7 ہیں افعال قلوب، 3 شک کے لیے ہیں، حاسبہ، ظن، خالہ، اور 3 یقین کے لیے ہیں، اور 1 جو ہے وہ شک اور یقین دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ اور فعل کا وہی عمل ہے، اپنے فاعل کو کیا کرتا ہے، رفع، اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ افعال قلوب چونکہ ان کا تعلق عام فعل کی طرح نہیں ہے نا، مطلب عام فعل کی کیٹیگری میں اس لیے نہیں رکھا کہ فعل جو ہے نا وہ عام طور پہ وہ ہوتا ہے جو ظاہر ہو، تو یہ فعل ظاہر نہیں نہ ہوتا، اس کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ علم تو حامدن امینن، میں نے حامد کو امین جانا، تو اب اس کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ ویسے تو آپ کھا پی رہے ہیں تو کر رہے ہیں نا، کچھ سامنے ظاہر ہو رہا ہے نا، بھاگ دوڑ رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو اب یہ چونکہ ظاہر نہیں ہو رہا تو انہوں نے اس کو افعال القلوب کا نام دے دیا، یعنی ایسے افعال جن کا تعلق دل سے۔ یہ پریکٹیکل سے نہیں ہوتا، یہ اس کے جو آپ اس کے لین دین امین تو اس میں آئے گا، پریکٹیکلی تو نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق اس کے دل سے ہے، بنیاد اس کی جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کی آبزرویشن بنی ہے، ٹھیک ہے، ہاں بنیاد اس کی جو ہے وہ آبزرویشن بنی ہے، لیکن وہ جو جاننا ہے وہ دل کا فعل ہے، یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ رأیتو بھی وہ اس کو رویت بصری نہیں لے رہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، اس کو رویت قلبی لے رہے ہیں۔ رأیتو خالدن جالسن، جیسے دیکھ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دیکھا مطلب ابرہہ جو ہے عام الفیل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، تو قرآن نے رویت کا لفظ جو ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رویت اصل میں فعل القلب ہے، یہ رویت، ہاں تو یہ رویت بصری نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ یہاں بھی قرآن میں آ رہا ہے نہیں، کہیں کہیں رویت بصری بھی مراد ہوتی ہے، لیکن اصلاً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رویت قلب ہے۔ وجد تو امراً غنیًا، میں نے امر کو غنی پایا،
ٹھیک ہے. تو یہ 3 یقین کے لیے آتے ہیں. جب آپ یقین کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں نا، یعنی امر غنی ہے، خالد بیٹھا ہے، حامد امین ہے، آپ کے دل میں ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر آپ یہ 3 استعمال کرتے ہیں. اس میں بھی ہیرارکی یہی ہے، عالمہ، پھر رعا، پھر وجدہ. اور حسب تو جب آپ شک میں ہوتے ہیں، میں نے بچے کو سویا ہوا گمان کیا، ٹھیک ہے، میرا گمان ہے بچہ سویا ہوا تھا، یوں سمجھ. ظننت خالدن عالمن، میرا گمان ہے کہ خالد عالم ہے. خلت زیدن شاعرن، میرا خیال ہے کہ زید شاعر ہے. زعمت حاکمن عادلن، میرا گمان ہے کہ حاکم عادل ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا یقین ہے کہ حاکم عادل ہے. زعامہ میں دونوں پہلو آ جاتے ہیں، کبھی شک کا ہوتا ہے اور کبھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، ٹھیک ہے. انی لَأَظُنُّکَ یا موسیٰ، میرا آپ کے بارے میں گمان ہے موسیٰ. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو جانو. إِنَّمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ٹھیک ہے. بل زعمتم، تو یہ افعال جو ہے وہ افعال القلوب قرآن نے بھی استعمال کیے ہیں. چلیں جی کافی ہے، اس میں دیکھ لیتے ہیں. اسماء افعال میں ایک چیز رہ گئی تھی، تو یہ اسماء افعال میں سے ایک رویدہ امہل، مہلت دینے کے معنی میں، رویدہ زیدن ہے یعنی زید کو مہلت دو. بلہا دا یعنی چھوڑ دو کے معنی میں، بلہا امرن، امر کو چھوڑ دو. حیا حل، آؤ، حیا علی الصلاۃ، وہ حیا مطلب مختصر طور پہ حیا بھی استعمال ہو جاتا ہے، نماز کے لیے آؤ. حلم، قرآن میں آتا ہے حلم شہداءکم، اپنے گواہ لے آؤ، لے آنے کے معنی. دونا، دونا خود پکڑنے کے معنی میں آتا ہے. دونا کا خالد، خالد کو پکڑو. سر اعلیٰ کیوں کہتے ہیں ہم حی علی الصلاۃ، الہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ کیوں کہتے ہیں، الہ نہیں کہتے ہیں؟ الہ بھی الہ کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. یہ ہم جب ان ڈیٹیل پڑھیں گے نا حروف جارہ کو. علیہ کا لازم پکڑو کے معنی میں، علیہ کا بالرفق. ہاں پکڑنے کے معنی میں، ہاں محمودن، محمود کو پکڑو. تعال، تعالوا الی کلمۃ، قرآن میں بھی آتا ہے آؤ، ٹھیک ہے. ہاتھی دینے کے معنی میں، ہاتھی کتابی، میری کتاب دے دو. سا اسکت کے معنی میں، خاموش ہو جاؤ. مہ رک جاؤ. آمین قبول کرنے کے معنی میں. حیاتہ دور ہوا، شتانہ دور ہوا، سرانہ اس نے جلدی کی. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ یہ گرامر ہم نے مکمل کر لیا، تو انشاءاللہ ہم اس کا ایک گرامیٹیکل انالیسس کریں گے. تو نیکسٹ ٹائم نا ہم اس کو انشاءاللہ سے مزید بہتر بنائیں گے. میرا ذہن ہے کہ اس میں ہم کچھ سلائیڈز وغیرہ ایڈ کریں، اور اس کی تھوڑی سی تفہیم جو ہے، ابھی میرا اصل میں زیادہ زور اس کی ریکارڈنگ پہ تھا. یہ ایک بڑا ہمارا پروجیکٹ تھا کہ ایک دفعہ اس کی نا ریکارڈنگ ہو جائے، کیونکہ جو بھی طلبہ آتے ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ جی ہمارا لیکچر مس ہو گیا، تو جن کا مس ہو جاتا ہے تو کم از کم ان کے پاس نا کوئی چیز ہو کہ وہ ساتھ کلاس کو فالو کر سکیں، ساتھ چل سکیں. نیکسٹ ٹائم میں پھر ہم اس کی نا ابھی سلیبس کے اوپر مزید کام ہونے والا ہے، عربی کا نا اس کی پریزنٹیشن بہتر کرنے والی ہے، اور خاص طور پہ اس پہلو سے کام ہونے والا ہے کہ اس میں ہم قرآن کی مثالیں زیادہ سے زیادہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے. تو باقی اس میں کوئی تھوڑی بہت اغلاط بھی تھیں، وہ یا تو ہم نے ایڈیٹنگ میں نکال دیں، مائنر سی تھیں، کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ کہہ لیں کہ کوئی 1% ہوگی. یا پھر نیچے کمنٹ جو ہے اس میں ہم اس کو میں پن کر دیتا ہوں ہر ویڈیو کے نیچے نا کہ یہ غلطی اس میں رہ گئی ہے. بعض اوقات کوئی غلطی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یا تو عبد القدیر اس کو ایڈیٹنگ میں نکال دیتے ہیں، یا اگر وہ پھر بھی رہ جاتی ہے، مجھ سے بھی بعض اوقات میں نہیں دیکھ پاتا اس کو نا، اس کا ریویو نہیں کر پاتا، وہ اپلوڈ ہو جاتی ہے تاکہ وقت پہ اپلوڈ ہو جائے، تو وہ پھر نیچے کمنٹ میں ہم اس کو پن کر دیتے ہیں. تو جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں، خیر ان کی توجہ کے لیے بھی ہم نے جو ہے نا وہ کچھ چیزیں عرض کر دیں. تو باقی اب ہم نے ایک تو ریڈر شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، عربک ریڈر ہم نے شروع کرنا ہے فی الحال. عربک ریڈر جو ہے اس کے ساتھ ایک دوسری چیز جو ہم شروع کریں گے نیکسٹ ٹائم، ایک تو ہمارا یہ فقہ کا چلتا رہے گا، 1 آور ہم اس کو چلائیں گے، اور یا 1.25 گھنٹہ ہو گیا یا جتنا بھی ہو گیا، اور اس کے ساتھ پھر ہم ریڈر کو چلائیں گے. ریڈر کوئی تقریباً 0.25 گھنٹہ ہم چلائیں گے، 0.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ، اس سے ہم نے گو تھرو کرنا ہے. اور تیسرا پھر جو ہے نا وہ ہم ساتھ میں
عقیدے کا ہم شروع کریں گے انشاءاللہ سے. اگر اس کے ساتھ ریڈر کے ساتھ قرآن کا شروع کر لیا جائے، قرآنی مسائل جو آپ نے کہا ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ تو قرآن شروع کر لینا چاہیے تاکہ وہ امپلیمنٹیشن ٹائم پہ کر سکے، ورنہ بول دیں گے پھر باتیں کر. چلیں ٹھیک ہے، ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم سورہ بقرہ کا آغاز کر دیتے ہیں، سورہ بقرہ کا ہم آغاز کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. سر تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ریڈر کا کیا فائدہ ہوگا، یعنی اس طرح سے وہ کام آئے گی. ریڈر دیکھیں اس میں جو کام کرنے والا ہے نا وہ سارا آپ کے کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہم نہیں اصول حدیث میں ہم نے 2 صورتیں پڑھی تھی نا، ایک سماع ہے اور دوسرا قراءت علی الشیخ ہے. ٹھیک ہے، تو سماع تو آپ نے کر لیا، سماع کر لیا نا گرامر کا. اب قراءت علی الشیخ کی باری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی استاد جو ہے وہ بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو ریڈر جو ہے وہ بیسیکلی اب آپ لوگوں نے نکالنا ہے، وہ میں نے نہیں نکالنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ریڈر آپ لوگوں نے مجھے سنانا ہے. آپ لوگ گھر سے پڑھ کے آیا کریں گے. ہماری آن لائن کلاس میں جو ابھی ہم نے شروع کیا ایک ماہ ہوا ہے، تو اس میں اسٹوڈنٹ ریڈر پڑھتے ہیں، میں نہیں پڑھتا، حالانکہ انہوں نے الف با بھی نہیں پڑھی ہوئی عربی کی. تو آپ لوگوں نے ساری گرامر پڑھ لی ہے. تو ریڈر کے 7 حصے ہیں. یہ ساری گرامر جو ہے اس کی اپلیکیشن ہے بہت آسان فہم انداز میں. تو اس کو آپ نے گھر سے پڑھ کے آنا ہے. کوئی 10-12 لیسن پڑھ کے آ جایا کرے، زیادہ نہیں 10-12. ٹھیک ہے، ہاں اتنے تو ہم نکال لیں گے انشاءاللہ سے، اتنے ہم نکال لیں گے. ایک سٹنگ میں فزیکل بک ہے یہ کوئی؟ ہاں ریڈر جو ہے، ریڈر ہماری جو ہے، ہاں ریڈر یہ ہمارا ریڈر ہے، آپ دیکھیں نا. تو یہ مدینہ جو ہے وہ عربک ریڈر جو ہے، یہ مدینہ یونیورسٹی کا بیسیکلی نصاب ہے. ٹھیک ہے، جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. آپ لوگ پڑھیں گے تو یہ عربی آپ کو آئے گی. ٹھیک ہے، میرے پڑھانے سے نہیں آئے گی یا میرے پڑھنے سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو بہت سمپل. 7 یہ ایک پارٹ ہے 84 پیج کا، یہ ایک پارٹ ہے، اور شروع میں بالکل حلوہ ہے. آپ کہیں گے کہ ہمیں کیا نورانی قاعدے پہ لگا دیا، اب تو ہم مفسر قرآن بن گئے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے جیسے آہستہ آہستہ آپ آگے جائیں گے تو پسینہ آنا شروع ہوگا. ٹھیک ہے، سر ایک اور جو ریڈر ہے بینہ یدیک کے نام سے، العربیہ بین یدیک، اور بھی ہیں لیکن یہ زیادہ اچھا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے. ہاں مل جاتا ہے، دروس اللغہ العربیہ مل جاتا ہے، لیکن اس طرح کا کلرفل نہیں ملتا. وہ ہمارے ہاں تو ظاہری بات ہے جب اس کو پبلش کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اخباری کاغذ لگائیں اور قیمت بچائیں. تو تصویر بھی نہیں ہوتی شاید، تصویر بھی نہیں ہوتی میرے خیال میں اس میں نا. یہ جو ہے نا، یہ میرے خیال میں امریکنز نے پبلش کیا، وہاں پہ کچھ اسلامی اسکولوں نے اپنے نصاب میں اس کو لگایا، تو انہوں نے یہاں اس کو انگریزی میں بھی نا اس کا دیا، یہ آخر میں یہ اچھا کیا ہے، اس کی ویکیبلری جو ہے. تو انگریزی میں نا ہر سبق کے آخر میں وہ سمری دے دیتے ہیں، تو یہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ گروپ میں شیئر کر دیں، کہ اب تو اس کو ہم ہاں. کوشش کرتے ہیں، اگر نہ ملا تو اچھا ہو سکتا ہے خود بھی وہ بات کر کے پبلش کرا دیں. پھر رنگین بھی کاپی کروا جی؟ دیتے ہیں اگر کسی کلر کاپیز نہیں کروا دیں. ہاں نہیں ویسے تو وہ میرے خیال میں بلیک اینڈ وائٹ میں تو اس کی کاپی مل جاتی ہے. یہ اصل میں بعض مدارس کے نصاب میں بھی ہے نا، تو یہ نصاب کی کتاب ہے. یہاں پہ جو سلفی مدارس ہیں نا ان میں، چونکہ مدینہ یونیورسٹی کا نصاب ہے نا، تو ہمارے یہاں سلفی مدارس جو ہے وہ مدینہ یونیورسٹی کا نصاب جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے نصاب میں بھی یہ چیز ہے. تو اس کو دیکھ لیں. اب یہ نکالنی ہے بات، یہ بہت سمپل، مطلب آپ کہہ لیں کہ جی سمپل سٹرکچر سے انہوں نے شروع کیا، اور ہر لیسن کے اندر ایک کانسیپٹ آپ کو بیان کر دیا. اب جیسے دیکھیں بیت البیت، معرفہ نکرہ کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ بس پڑھایا کچھ بھی نہیں ہے، رول کچھ بھی نہیں بتایا. ریڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے، رول کچھ بھی نہیں بتایا، پریکٹس کروائیے صرف. سر رول اینڈ پہ شاید یہ ہوتے ہیں. یہ شروع میں جیسے آپ دیکھیں نا، یہاں پہ یہ تھا اور یہاں پہ ما ذالک. ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ گئے کہ اس میں انہوں نے اس میں اشارہ جو ہے وہ اس کو بیان کیا. اب آگے کوئی بھی آپ سبق کھولیں گے نا تو اس کے شروع میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں، وہ کتاب محمد، یہاں سے واضح ہو گیا کہ یہ کیا پڑھانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مرکب اضافی. اب ہر جگہ ہر جملے میں مرکب اضافی آئے گا. کتاب حامد، کتاب محمد،
تحت المکتب، ٹھیک ہے، ہر جملے میں پھر وہ آئے گا دفتر و عمار، ٹھیک ہے. اب پھر اس کو مختلف مطلب اس کے استعمالات، مکتب المدرس یعنی مرکب اضافی بھی ہے لیکن پیچھے حرف جار بھی آ گیا. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے یہ کام کیا اور بڑا اچھا کام ہے. اس کی مشقیں صرف آپ نکال لیں تو آپ فرفر جو ہے وہ آپ کی عربی ہو جائے گی. لیکن یہ آپ نے کرنی ہے، یہ میں نے نہیں پڑھنا، یہ آپ نے پڑھنا ہے، میں نے تو صرف سننا ہے بیٹھ کے، ٹھیک ہے. تو ناشتہ وغیرہ جو ہے وہ ہیوی کر کے اسی سے کریں گے، ناشتہ اسی سے کیا کریں گے. ہاں ناشتہ اسی سے کیا تاکہ آواز بھی نکلے نا. تو مائک ہمارے پاس وہ دوسرا ہے، وہ آپ لوگوں کو پکڑا دیں گے تو بس. سر اگر آپ کہیں یہ بھاری کام ہے، پھر وہ قرآن کی جو تحلیل کہہ رہے ہیں وہ بھی بھاری کام، دو بھاری کام بیٹھے. ہاں یہ بات ہے وہ کافی زیادہ ہیوی چیز ہے. قرآن کی جو تفسیر ہے نا، یہ ابھی شروع میں آپ کو آسان لگے گا، لیکن یہ آسان تو آپ نے مطلب 2-3 ہفتوں میں نکال لینا ہے نا، 1-2 پارٹ تو، ٹھیک ہے. تو یہ تو پہلے دن ہی آپ نے آدھی کتاب نکال لینی. آپ نے تو ساری گرامر پڑھی ہوئی ہے، آپ کون سا نئے سرے سے شروع ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا بات. تو یہ پھر آہستہ آہستہ مشکل کی طرف جائے گا. تو ایک یہ بھی ہے کہ فقہ کا ہمارا نسبتاً آسان ہے. ایک ہم ٹیکنیکل سبجیکٹ رکھ لیں تو عقیدہ تھوڑا سا تحقیقی ہے اس کو، اور اصول فقہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں بہرحال اس کو پر ہمارے اتنے کویشچن آتے تھے، آپ کہتے اصول فقہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو اب دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ایک تیسرا سبجیکٹ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. سر کوئی ایزی رکھنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، مشکل رکھیں یا آسان رکھیں؟ آسان رکھیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آسان نہیں ہے باقی. اصول فقہ پڑھنے سے پہلے ہمیں کوئی اور بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تاکہ وہ اچھی سمجھ آ جائے. نہیں بس فقہ کافی ہے. فقہ کا تعلق اصول فقہ سے ہے، یہ بات ٹھیک ہے. تو ہم اصول فقہ شروع کر سکتے ہیں، اس سے فقہ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے میں کافی مدد ملے گی، ٹھیک ہے. یعنی ہم 1 گھنٹہ فقہ پڑھ لیں، پھر یہ طے پایا، اور 1 گھنٹہ ہم اصول فقہ پڑھ لیں، اور 1 گھنٹہ ہم پھر ریڈر کو دیں. کلیئر ہو گئی بات؟ سر جب ہم فقہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سے نام آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کسی کے تلامذہ ہوتے ہیں، کسی کے استاد ہوتے ہیں، تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان ناموں سے کیسے مانوس ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ تو پوری پھر تاریخ فقہ ایک اور سبجیکٹ ہے، تاریخ الفقہ الاسلامی، ہسٹری آف اسلامک جورسپروڈنس، وہ پھر ایک علیحدہ سے سبجیکٹ ہے. دیکھیں اصول تفسیر علیحدہ سے سبجیکٹ ہے، علوم قرآن علیحدہ سے ہے، اصول حدیث علیحدہ سے ہے، علوم حدیث علیحدہ سے ہے. تو وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. سر ووٹنگ لے لیں گے، ووٹنگ کر لیں گے. میرا دل پھر وہیں چلا گیا. کہاں؟ قرآن والے. سر ہم کلاس کے بعد مشورہ کر لیتے ہیں بیٹھ کے. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.